الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضلك بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے یہ صحیح ہے کیا؟ ایسے اس کو پکڑتے تک کرنا پڑے گا. ٹیڑھا ہی نہیں، سیدھا سیدھا. یا اللہ، تم سب پہلے سے کھڑے کر کے کم کرو ساؤنڈ. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے کلام کے 2-3 شعر سماعت کر لیں آپ لوگ. ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے بہت بہترین آواز و انداز میں کلام اعلیٰ حضرت کو سماعت کیا. میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ. میرے آقا میرے آقا میں کروں آق مدح کیسے، میرے آقا میں کروں آق مدح کیسے، میرے آقا میں کروں آپ کی 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 مدح کیسے. کلام رضا سماعت حضرات. میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ دھارے چلتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے. میرے ساتھ مل کے پڑھے گئے. میرے آقا میں کروں آپ، میرے آقا میں کروں آپ کی مدح کیسے، اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. اغنیاء جو ہے وہ غنی کی جمع ہے،
جتنے بڑے بڑے پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، وہ سب سرکار کے در سے پلتے ہیں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، کہ فرش والے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوشبو عرش پہ اڑتا ہے فریلا تیرا، میرے آقا میں کروں آپ کے بارے میں بولتے بھائی بہت چھوڑوں گا نہیں، ساتھ میں مل کے پڑھنا، آپ کو پڑھے میرے ساتھ، میرے آقا زور سے سب کے بعد آنی چاہیے، آپ لوگ ابھی میلاد سنیں گے نا، ابھی بہت زور سے پڑھیں گے مجھے معلوم ہے، میرے ساتھ ساتھ دیجیے بس 10-15 منٹ پڑھیے، میرے آقا میں کروں آپ، میرے آقا میں کروں آپ، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان بھی دسترخوان خان ہے، زمین بھی اور زمانہ مہمان، سبحان اللہ، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، اور کھلانے والے کون ہیں؟ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور میں تو مالک میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی میں تو مالک ہی کہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، میرے آقا میں کروں آپ کی مدحت، سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ، نہیں پڑھ رہے آپ لوگ، پڑھیے میرے ساتھ، میرے آقا میں کروں آپ، میرے آقا میں کروں آپ، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور تیرے قدموں میں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، میرے آقا بولنا آپ کو ہے، میرے آقا ذرا میں بھی تو دیکھوں یہ والوں میں کتنا دم ہے، میں اکیلا کافی تو نہیں ان کے اوپر، بڑھے میرے ساتھ، میرے آقا میں کروں آپ، دل ابس خوف سے
ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، کس کا منہ تکیے کہاں جائیے کس سے کہیے، اور تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائیے پالا تیرا، تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائیے پالا تیرا، اور تیری سرکار میں کیسے میرے مولا میں کروں آپ امید ہے کیسے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم اور آپ یہاں پر چہلم کے اس مبارک محفل میں حاضر آئے ہیں۔ اس محفل میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے جو بھی نیک عمل ہو اس کو ہم جس کے نام کی یہ محفل ہے اس کے نام سے ایصال کر دیں۔ جو ہم سے کلمات خیر کا ورد ہو یا جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہو یا جو کچھ بھی نیک عمل ہو وہ سارا کا سارا اخیر میں ہم ایصال کر دیں، اس کا ثواب کسی کو پہنچا دیں۔ اور یہ بات بالکل اطمینان قلب کے ساتھ اپنے ذہن، اپنے دل و دماغ، اپنے قلب میں بسا لیں کہ جو کچھ بھی ہم ایصال کرتے ہیں وہ مردوں کو پہنچتا ہے۔ ابھی تین چار دن پہلے ابھی حسینی گلی میں پروگرام ہوا، میں نے ایصال ثواب کے تعلق سے 1 گھنٹہ تقریر کی اور قرآن اور حدیث کی روح میں یہ بات سمجھایا، بتایا کہ ایصال ثواب کا کرنا جائز ہے، درست ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ وہی تقریر بھی یہاں پہ کر دوں تو لوگ کہیں گے کہ حضرت بار بار تو گھما گھما کے وہی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کل کو کوئی آپ کو پوچھے کہ آپ اس محفل میں تھے، بیان ہو رہا تھا ایصال ثواب کے تعلق سے، ہم نہیں مانتے ہیں، ہم ایصال ثواب کو نہیں مانتے ہیں، یہ نہیں پہنچتا۔ آدمی جو عمل کرے وہی عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔
دوسرا کوئی عمل کرے اور وہ سوچے کہ ہم اس کا ثواب فلاں کو دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کل کو اگر کوئی ایسا آپ سے سوال کرے تو میری تقریر یوٹیوب پر موجود ہے، اس دن کی تقریر کو ہی میں یوٹیوب پہ ڈال چکا ہوں۔ میرا جو یوٹیوب چینل ہے غلام احمد اللہ آفیشیل، اس میں دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا، لیکن پھر بھی میں یہاں بتا دے رہا ہوں۔ کل کو کوئی سوال کرے کہ ہم نہیں مانتے ہیں ایصال ثواب کو، ہم نہیں مانتے، نہیں پہنچتا ہے، تو آپ صرف اتنا کہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو بعد میں آئے، ان سے پہلے جو گزر چکے، ان کے تعلق سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی گزر چکے ان کی مغفرت فرما۔ یہ قرآن میں ہے 28واں پارہ، یہ قرآن میں ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ فرماتا جو بعد میں آئے یعنی آپ اور ہم، اور جو پہلے گزر چکے یعنی ہمارے دادا پردادا لکڑ دادا جو بھی کہہ لیں، ہے نا بھائی، ہم بعد میں آئے، ہمارے بھائی ہمارے رشتہ دار ہمارے دادا پہلے گزر چکے، تو ہم دعا کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وہ دعا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں دعا میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ صرف اتنا ہی تک محدود نہیں، اگر کہتا کہ ہماری مغفرت فرما تو سوال کر سکتا تھا کہ حضرت ہماری مغفرت، ہم تو دعا کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم کہاں ہیں؟ ہم خلاف اس کے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے دوسروں کے تعلق سے اس کو نہیں پہنچتا، تو ہم نے کہا قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو گزر چکے ان کی بھی مغفرت فرما۔ پتہ یہ چلا جو پہلے گزرے ان کی مغفرت کی دعا کرنا یہ قرآن میں ہے، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، اصل کیا ہے؟ ثواب پہنچانا، کسی کی مغفرت کی دعا کرنا۔ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعہ کو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر ماں باپ کی قبر میں ہر جمعہ کو جانے والا اس کی مقصد ہو رہی ہے، تو جو اپنے ماں باپ کے نام سے محفل ہی سجا دے، ایصال ثواب کرے، قرآن پڑھ کے بخشے، کتنا بلند والا مقام ہوگا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا اپنے میت پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اپنے میت پر سورہ یاسین کا کیا مطلب ہے بھائی؟ جب پہنچتا ہی نہیں ہے ثواب، تو سرکار کا یہ فرمانا کہ اپنے میت پر سورہ یاسین پڑھو کیا معنی رکھتا ہے؟ جب پہنچتا ہے سرکار یہ کہتے ہیں میت کے تعلق سے مت پڑھو، خود پڑھو، خود اس کا ثواب لو، خود پڑھو، گھر کی جو ہے نحوستوں کو بلاؤں کو دور کرو، مگر سرکار نے میت کا ذکر کیا، اپنے میت پر پڑھو۔ مطلب یہ کہ تم جب سورہ یاسین پڑھو گے تو رب تبارک و تعالی قرآن مجید کے پڑھنے کی وجہ سے تمہارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تمہارے مرحومین کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں نے پہلے کہا کہ اب پوری تقریر میں ایصال ثواب میں تو کروں گا نہیں، کر چکا ہوں پہلے، اور کئی بار میں نے کنٹینیو 6 جمعے صرف موت کے حوالے سے گفتگو میں نے خواجہ مسجد میں کی ہے۔ آج موت کے حوالے سے 2-4 باتیں اور سن لیں۔ آج ہمارے یہاں سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ ڈر آدمی، مر جائیں گے، چلے جائیں گے دنیا سے۔ ابھی تو آئے ہیں، 40 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، بنگلہ بنانا ہے، کار لینا ہے، لوگوں کے سامنے دکھانا ہے کہ میں بڑا حیثیت والا انسان ہوں، اتنی جلدی کیسے جائیں گے؟ ایک ڈر سا پیدا ہو گیا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی انسان جب پیدا ہو تو اس کی زندگی کی وہی شروعات ہے، مطلب وہی اس کی شروعات ہے، وہی اس کی ابتدا ہے، اور مر جائے تو وہی اس کی انتہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو موت سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
موت سے ڈرنے کی ضرورت، موت سے ڈرنے کی ضرورت اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا الموت تحفۃ المومنین، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ موت مومن کے لیے، ذرا زور سے، موت مومن کے لیے۔ اب اگر کوئی تحفہ دے، گفٹ دے آپ کو، تو کہیں گے نہیں 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 میں نہیں لیتا۔ ہاں بھائی، کہیں گے میں نہیں لیتا۔ لاؤ، سجا کے طاقوں میں، توغرا بنا کے طاقوں میں جا کر رکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں دوست نے ہمارے گفٹ کیا ہے، بڑے پیار سے کیا ہے۔ فلاں دوست گفٹ کرے تو سینے سے لگاؤ، طاقوں میں سجاؤ، اور وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہے، اس کی طرف سے گفٹ آ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں موت اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے تحفہ ہے۔ جب اس گفٹ کو تم طاقوں میں سجاتے ہو، سینے سے لگاتے ہو، تو پھر اس گفٹ کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ آج ہم موت سے ڈر رہے ہیں نا، موت سے ڈر رہے ہیں نا، یہی وجہ ہے کہ آج ہم تاش کے پتوں پر بکھرے پڑے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ اس کا بڑا مسئلہ ہے بھائی، تم لا کے بیچ میں کھڑا کر دے بمبو کدھر ہے۔ سرکار فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کے دلوں میں اللہ وہن ڈال دے گا۔ سرکار فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کے دلوں میں اللہ وہن پیدا کر دے گا، اور دوسرے لوگ، دوسرے قوم امت مسلمہ پر اس قدر ٹوٹ پڑیں گے جس طریقے سے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج ہمارا حال ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ اتنے ہیں مگر چاروں طرف سے تکلیفوں میں ہم کو گھیر رکھا ہے، پریشانی، مصیبتیں۔ آج وہاں کسی کو مارا جا رہا ہے، کل وہاں کسی کو مارا جا رہا ہے، پرسوں وہاں کسی کو کاٹا جا رہا ہے، کہاں کہیں اور تکلیف دے رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ 313 تھے تو 22,000 پر بھاری تھے، وہ 1,000 تھے، وہ 313 تھے 1,000 پر بھاری تھے، وہ 72 تھے 22,000 پر بھاری تھے، وہ 6,000 تھے تو 7,000 پر بھاری تھے۔ آج ہم کروڑوں میں ہیں لیکن ڈر، خوف، ہراس اتنا ہے کہ ہم قدم بھی رکھتے ہیں تو سہم سہم کر کے کیا پتا کیا ہو جائے ہمارے ساتھ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ میری امت کے دلوں میں وہن ڈال دے گا، وہن۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ نوجوانوں غور سے سنیں، آج ہمارے حال میں بھی ہے نا، یہ سب محفل میں مزہ نہیں آئے گا۔ ڈی جے لگا تو بڑا مزہ آتا ہے، پھر تو گلی کوچے سارے بھرے پڑے رہتے ہیں، بس اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اپنے کو ذرا وہ کمریا جو لچکانے کا موقع جو ملتا ہے، پٹیاں ذرا دیکھیں گے ذرا بولیں گے دیکھو ڈانس کتنا زبردست کر رہا ہے نا، مگر دین کی محفل ہے تو نیند آ جاتی ہے، حضرت بس کرو، 11:30 ہو گیا، بس کرو حضرت، سن دو حضرت، صبح کو کام بھی رہتا ہے۔ ڈی جے ہو تو کام یاد نہیں آتا، پھرتی چستی آ جاتی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے دل میں اللہ وہن پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ آج ہے نا دنیا سے ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور موت نہ 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 دور رہو، تو موت ہم کو نہیں آنا چاہیے۔ سارے ٹیکے ویکسین جتنے ہیں سب لگا لیں گے مگر مرنا نہیں چاہیے۔ سب کچھ مجھے گنوانا ہے، اپنی جتنی پراپرٹی ہے سب کے سب قربان کرنے کو تیار ہو، بس جان میری بچنی چاہیے، ہے نا۔ موت سے ڈر ہے اور دنیا سے محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم ہر جگہ پہ مارے جا رہے ہیں۔ مگر جب ایک زمانہ تھا جب ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور خوف خدا ان کے سینوں میں جگہ لے چکا تھا، ایسے عالم میں وہ تنہا رہتے تھے تو ہزاروں پر بھاری ہوا کرتے تھے، ہزاروں پر بھاری ہوا کرتے تھے۔ آج وہ چیز نہیں ہے، کیوں؟ دنیا کی محبت جو آ گئی ہے۔ سنیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں الدنیا جیفتن وطالبھا کلاب۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا ایک مردار ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مردار ہے۔ اور اس دنیا کی حقیقت میرے آقا فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جس دنیا کو آپ دنیا 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 دنیا، ہائے رے میری دنیا،
دنیا دنیا کرتے ہیں نا، اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں، بلکہ سرکار فرماتے ہیں صحابی سے، اے میرے صحابی یہ دیکھو کوڑا ڈالنے کی جگہ ہے نا، اس جگہ سے بھی بدتر خدا کی بارگاہ میں اس دنیا کی حیثیت ہے۔ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس آواز کر رہے بیٹھ رہے، اس دنیا کی حقیقت کوڑا ڈالنے والی جگہ ہے، اس سے بھی بری ہے رب کی بارگاہ میں۔ کیوں دنیا 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 کرتے ہیں؟ سرکار فرمایا دنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، ایک مردار ہے، وہ طالبها کلاب، اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میری بات نہیں ہے کہ اس کان سے سنو اس کان سے نکال دو، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو عالم ما کان یکون کا علم جانتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایک مردار ہے، اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل سے کمانا چھوڑ دیں آپ، ہاں اس کا کیا حضرت، دنیا جب کتا دنیا مردار ہے تو ہم مردار سے ہم کو گھن آتی ہے، مر جائے تو گھر پہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے نا، جلدی لے کر کے چلو، یہ پھولنے والا ہے، پھٹنے والا ہے، بدبو آئے گی، باہر کرو۔ سرکار نے مردے کی تشبیہ دی، مردے کی، یہ دنیا ایک مردار ہے، مردار۔ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ، یہ ہماری ماں میں چپ رہے، آپ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگ چپ رہے، سنیں کم سے کم، ہمیشہ ٹی وی میں گھسے رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، اس کا طلب کرنے والا کتا ہے۔ جانتے آپ مردار کو کوا بھی کھاتا ہے نا، گدھ بھی کھاتا ہے، مگر سرکار نے کوے کی تشبیہ نہیں دی، سرکار نے گدھ کی تشبیہ نہیں دی، کیوں کتے کی تشبیہ دی؟ میت تو مردار کو صرف کوا ہی کھاتا، گدھ نہیں کھاتا، صرف کتا ہی کھاتا، کوا نہیں کھاتا، کھاتا ہے، مگر سرکار نے کتے کی تشبیہ دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب کوئی جانور مر جائے اسے آپ پھینک دے تو کوا اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاتا جب تک کہ کوا اس وقت تک چونچ نہیں مارتا، اس وقت تک پنجہ نہیں لگاتا جب تک کہ کائیں کائیں کر کے دوسرے کووں کو نہیں بلا لیتا، گدھ اس وقت تک چونچ نہیں مارتا جب تک کہ کائیں کائیں کر کے اپنی آواز میں اپنے ساتھیوں کو نہیں بلا لیتا۔ لیکن اس کے برعکس کتا اگر کسی مردار کو دیکھے تو بھونکتا نہیں، کسی کو بلاتا نہیں، اکیلے چٹ کر جاتا ہے، اکیلے ہضم کر جاتا ہے، اور عالم یہ کہ اس کی ہڈیوں تک کو نہیں چھوڑتا۔ سرکار نے اس دنیا کی مثال میت کے تعلق سے دی اور اس کے چاہنے والے کی مثال کتے کی تعلق سے دی، فرمایا یہ دنیا تو مردار ہے، مگر اس دنیا کی محبت میں تم کتا نہ بن جانا، دنیا دنیا نہ کرنا، اس دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، اس دنیا میں رہ کر کے اپنے آخرت کو آباد کرنے کی۔ سننا چاہتے ہیں لوگ کہ بند کر دوں؟ سننا چاہتے ہیں بھائی؟ ہاں کہ بند کر دو، وقت کافی ہو چکا ہے شاید، نہیں چالو رہنے دو۔ دنیا مردار ہے، طلب کرنے والا کتا ہے، دنیا دنیا کیوں کر رہے ہیں؟ دنیا دنیا صحابہ، اولیاء، تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین اس دنیا میں رہے، تجارت انہوں نے بھی کی ہے، مال انہوں نے بھی کمایا ہے، اور ان کے پاس تو ایسے ایسے مال خزانے تھے کہ کسی کے خزانے 100 اونٹوں پر جا رہے ہیں، کسی کے 40 اونٹوں پر جا رہے ہیں، خزانے تھے، مال تھے، مگر اس مال سے انہوں نے آخرت کو آباد کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اب دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم یہاں پہ جو بو گے قیامت میں وہی تم کاٹو گے، یہاں تم نے اگر اچھائی بوئی ہے تو تمہیں اس کا پھل اچھا ہی ملنے والا ہے، یہاں اگر تم نے برائی کی ہے اس کا پھل بھی برا ملنے والا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے دانے کے برابر ایک ذرہ بھی اگر تم نے اچھائیاں کی ہے وہ بھلائی نہیں لائے گی، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے برائیاں کی ہے اسے بھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کو آباد کریں نا، کہ حضرت کیسے رہیں گے؟ حضرت کیسے رہیں گے؟ دنیا نہیں کریں گے تو کیا کمائیں گے؟ کمائیں گے کھائیں گے کیسے؟ ہاں
دیکھیں آپ، پانی پر کشتی چلتی ہے نا، پانی پر کشتی چلتی ہے نا، مگر پانی میں رہ کر کے بھی پانی کو اندر آنے نہیں دیتی. کشتی پانی میں تیرتی ہے، پانی میں رہتی ہے، اس پانی سے فائدہ حاصل کرتی ہے، اسی پانی کے ذریعے یہاں سے وہاں جاتی ہے، مگر اس پانی کو اندر آنے، جس دن وہ پانی اندر آیا کشتی ڈوب جائے گی. یہی مثال علماء فرماتے ہیں، دنیا میں رہے، اس دنیا سے فائدہ حاصل کرے، اس دنیا سے اپنی آخرت کو بہتر بنائے، مگر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں نہ اترنے دے. جس دن دنیا کی محبت آپ کے دل میں اتر گئی، سمجھے کہ آپ نامراد ناکام ہو گئے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کیا کرنا ہے ہم کو آپ کو؟ کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنانی ہے. اس دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنانی ہے. موت، اللہ اکبر، موت تو آنی ہے نا، موت آنی ہے نہیں آنی؟ آنی ہے نا. پھر ڈرنا کیوں ہے بھائی؟ ڈریں گے تو بھی آئے گی، نہیں ڈریں گے تو بھی آئے گی. ایسا ہے کہ کہیں لکھا ہے کہ اگر ڈر جائیں گے ہم تو موت نہیں آئے گی؟ ہمارے یہاں ہوتا نا کہ کوئی آدمی اٹھائے تمہارا ڈر جاتے، جان تو معاف کر دو، ہے نا، تمہارا اٹھائے، ارے جان تو چھوڑ، معاف کر دی. ایسا تو نہیں کہ آپ ڈر گئے تو موت نہیں آئے گی. ایسا ہے کیا؟ اگر ایسا ہے تو ڈریے. ایسا اگر ہے تو آپ سے پہلے ہم بھی ڈر جاتے ہیں بھائی. ہاں ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں نا. جب مرنا ہے تو ڈرنا کیا؟ موت کی تیاری کرنی ہے. قرآن کہتا ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور اسی کی طرف پلٹنا ہے. ہاں اسی کی طرف پلٹنا ہے. جب جانا ہے تو ڈرنا کیوں ہے؟ ایک چیز اور، ہماری پیدائش ہماری ابتدا نہیں ہے. ہماری پیدائش ہماری ابتدا نہ، ہماری موت ہماری انتہا ہے. موت کا نام مرنا، ملیا مٹ ہو جانا ایسا نہیں ہے. موت کہتے ہیں ایک مکان سے دوسرے مکان کو منتقل ہو جانا. ہم لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گئے، کہتے نہیں، کہتے نا انتقال ہو. انتقال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جانا. انتقال کا معنی کیا ہے؟ دوسری جگہ چلے جانا، ٹرانسفر، منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا. موت کا معنی ملیا مٹ تھوڑی ہو جانا ہے. ہاں بھائی، ہماری پیدائش اس کا مطلب یہ کہ ہماری یہی ابتدا، ایسا نہیں ہے. ہم دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے یا نہیں تھے؟ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں تھے. ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کے پشت میں تھے. ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کے پشت میں تھے. باپ کے پشت میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے. باپ کے پشت میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے اور عالم ارواح سے پہلے علم خدا میں تھے. جب روح عالم ارواح میں رہی، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھا، یہی سب کچھ ہے میرا، وہاں سے آنا نہیں چاہتا، مگر اسے آنا پڑا باپ کے پشت میں. پھر باپ کے پشت سے ماں کے پیٹ میں آیا. جب ماں کے پیٹ میں آیا تو سکون ملا، قرار ملا، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھا، یہی میری زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. اس دنیا سے اس دنیا میں آنا نہیں چاہ رہا. بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے نہیں روتا ہے؟ اگر روئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں سے سلامت ہے. رونا بند تو ماں باپ رونا شروع کر دیتے ہیں. بچہ اگر نہ روئے تو ماں باپ رونا شروع کر دیتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، ہے نا. آنا نہیں چاہتا، مگر جب آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس بڑی دنیا کو دیکھتا ہے تو پھر کہتا یار میں تو وہاں سوچ رہا تھا کہ وہ بہت بڑی دنیا ہے، یہ تو اس سے بڑی دنیا ہے نا. پہلے عالم ارواح میں رہا، پھر باپ کے پشت میں آیا، باپ کے پشت سے ماں کے پیٹ میں آیا اور ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا. اب جب اس دنیا میں آیا، اس بڑے وسیع اور اس دنیا کو دیکھا، دیکھنے کے اب اس دنیا سے جانے کا من نہیں کر رہا. اب مرنے کا دل نہیں چاہتا، جانے کا من نہیں کر رہا، مگر اس دنیا سے بھی جانا ہے قبر میں. قبر میں بھی جتنے دن اللہ چاہے رہے گا، اس کے بعد پھر اٹھنا ہے.
قیامت میں، پھر قیامت میں جتنے دن حساب و کتاب ہوگا رہے گا، پھر اس کے بعد جنت میں جانا ہے. ہاں بھائی، تو یہ سوچ لینا کہ ہماری پیدائشی ہماری ابتدا ہے اور ہماری موت ہی ہماری انتہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہم تو پہلے علم خدا میں تھے، پھر عالم ارواح میں آئے، پھر باپ کے پشت میں آئے، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پھر دنیا میں آئے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر حشر میں جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے. جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا نہیں چاہتا، اسی طریقے سے اس دنیا سے قبر میں جانا نہیں چاہتا. مگر جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، اچھا لگا، بڑی دنیا ہے، اچھا لگا، اب اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا. لیکن جب موت آئے گی، اس دنیا سے جائے گا تو قبر میں جو راحتیں ملیں گی، جو سکون ملے گا، جو قرار ملے گا، ان راحتوں کو، سکون کو دیکھ کر کے سوچے گا یار میں تو دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، یہ قبر تو اس دنیا سے بہتر ہے. یہ قبر تو اس دنیا سے بہتر ہے. کیوں؟ سرکار نے فرمایا نا، نوما کا نومت العروس، مومن سے، مومن میت سے فرشتے کہتے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. فرشتے مومن سے کیا کہیں گے؟ سو جا. اللہ کے نیک بندے سے، بر اللہ بندے سے، مومن سے جو ایمان کے ساتھ جائے گا، اس سے کیا کہیں گے فرشتے؟ سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن ہوتی ہے. پہلی رات جو دلہن ہوتی ہے اس کو تکلیف نہیں دی جاتی، اس کو ستایا نہیں جاتا. ارے وہ رات تو یار کے ملاقات کی رات ہوتی ہے، یار کے دیدار کی رات ہوتی ہے، یار سے وصل کی رات ہوتی ہے. اس رات تکلیف نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بندے مومن جب قبر میں جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. اب قبر میں جاتا ہے، آقا کریم سے ملاقات ہوتی ہے. سبحان اللہ. سرکار کے جمال جہاں آرا کا دیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ. جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہے، جنت کے باغات کو دیکھتا ہے. سرکار نے فرمایا ہے کہ قبر مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ کا نام ہے. تو جب وہاں پہ اتنی راحتیں، آشائشیں، آرام ملنے والی ہے تو ڈرنا کیوں ہے؟ ڈرنا کیوں ہے؟ لیکن ہاں، آشائشیں ملنے کے کچھ تو کرنا ہے. آشائشیں آرام اگر چاہتے ہیں کچھ تو کرنا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں ٹھنڈی ہوا ہو تو اے سی تو لگانا پڑے گا. لگانا پڑے گا نا. اتنی اگر ہماری بچت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے تو کولر لگائیں گے. اس کی بھی نہیں ہے پنکھا لگائیں گے. اتنی بھی نہیں ہے تو گرمی سے پسینے سرابور ہو جائیں گے. اب وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ قبر میں اب آپ جانا ہے، آپ کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے. اب آپ قبر میں اے سی چاہتے ہیں یا کولر چاہتے ہیں، پنکھا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہیں حضرت کیا بات ہے کر رہے ہیں، اے سی چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا اے سی نہیں، اے سی تو ایسی ہے، وہاں جنت کی بہاریں نصیب ہوں گی. سبحان اللہ. جنت کی بہار نصیب ہوگی، لیکن کب اس کی تیاری کرنی ہوگی. آپ کا مولا کیا تیاری کروں؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھ ٹائم پہ. 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھ. اپنے رب کو یاد کر، رب کا ذکر کر، صبح شام رب کا تذکرہ کر. وہ قریب ہے. تیرے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، سارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں جنت کی بہاریں عطا فرما دے گا. سارے گناہ معاف فرما، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. سرکار فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے. آج لوگ ایک دل میں خیال آتا ہے حضرت کیا کروں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مسجد میں جاؤں کہ نہ جاؤں ہے نا. خود سے ہی اپنے اندر سے مسئلے پیدا کر لیا، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں، ہے نا بھائی. میں تو گنہگار آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. ارے بھائی وہ ہماری تمہاری طرح ہے. ہم سے کوئی 10 روپے لے تو جا کر سے بات نہیں کرتا میں. ایسا ہے کیا؟ اس کے خزانے میں کمی ہے کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور نا امیدی کفر ہے تو نا امید کیوں ہوتے؟ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کا فرمان تو یہ ہے تیرے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر
طلبگر ہوں، میری بارگاہ میں آ جا، صدق کے دل سے توبہ کر، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر قوم گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو قوم گناہ کرے گی، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے کہ توبہ رب کو پسند ہے، توبہ رب کو پسند ہے۔ جب تک رب کو توبہ پسند ہے تو پھر ہم توبہ سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ خود سرکار عبد القرار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار استغفار کریں اور ہم توبہ سے دور بھاگے؟ سرکار فرماتے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسا کہ کوئی گناہ۔ اچھا ہمارے ایک بات اور، ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر لے، کوئی گناہ کر لے تو اب توبہ کر لیا، گناہ کرنے کے بعد گناہ ہو گیا، آدمی سے توبہ کر لیا آدمی، اب توبہ کرنے پھر اب کیا کہتے ہیں؟ بات کرتا پسند، وہ کیا ہے بڑا گنہگار آدمی ہے وہ، ارے مار ہڑپتا تھا، وہ کیا، ارے بہت بیکار انسان ہے، اس کا طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا اخلاق کریکٹر بہت لوز کریکٹر کا آدمی ہے۔ سنیں، ایک انسان جب توبہ کر لے اب اس کے تعلق سے اسی گناہ سے اسے یاد کرنا، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی انسان سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہونے کے بعد وہ انسان صدق کے دل سے توبہ کر لے، اب پھر اسی انسان کو اسی گناہ سے یاد کرنا، علماء فرماتے ہیں وہ انسان جو اسے اسی گناہ سے یاد کر رہا ہے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے توبہ کرنے والے کو پھر سے گناہ سے یاد نہ کرنا، ارے بھائی اس کے اور رب کے درمیان معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بھائی؟ اس کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں پڑھنے والے کہ وہ ایسا تھا وہ ایسا تھا؟ ارے وہ کیسا تھا؟ اس نے توبہ تو کی ہے نا، معافی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، معاف کرنے والا خدا ہے، وہ چاہے تو سینکڑوں کو ایسے ہی معاف کر دے اور وہ چاہے تو 1,00,000 ایک انسان کو پکڑ لے، اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے نا، جسے چاہے بخش دے۔ وہ نہیں سنا آپ نے؟ اور یہ بھی مت سوچ لیں آپ کہ بھائی ہم اپنی عبادت کر رہے تھے، عبادت کے ذریعے ہم جنت میں جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے میرے دوست، عبادت کے ذریعے سے ہم جنت میں جائیں گے ایسا نہیں ہے، ہر انسان جائے گا جنت میں اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، عبادت کے ذریعے، عبادتیں اس کے درجات میں بلندیاں پیدا کریں گے، سبحان اللہ، عبادتیں خلوص عبادت اس کے درجات میں بلندیاں پیدا کریں گی، مگر یہ سوچے کہ بھئی میں اپنی عبادتوں کے بلبوتے میں جنت میں جاؤں، ایسا نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہر انسان جنت میں جائے۔ وہ ایک شخص تھا جس نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے سجدے کی توفیق دی، اور ایسا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ میری عمر ختم ہو جائے۔ اللہ نے دعا سن لی، سجدے میں گئے، سجدے میں رہا، فرمایا گیا قیامت میں جب اٹھایا جائے گا سب کو، اللہ فرمائے گا فرشتے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ انسان کہے گا مولا جب میں ساری زندگی تیری عبادت کا سجدے میں رہا، اب بھی جنت میں جاؤں تیرے فضل سے؟ ساری زندگی تیری بندگی کرتا رہا، اب بھی جنت میں تیرے فضل سے جاؤں؟ میری عبادتیں کچھ نہیں ہے، وہ جو سجدہ کرتا رہا، تجھے یاد کرتا رہا، تیرا ذکر کرتا رہا، وہ کچھ کام کا نہیں۔ اللہ فرمایا اچھا تو حساب چاہتا ہے، ادھر اللہ فرمایا فرشتوں میزان قائم کرو، عدل کا، انصاف کا ترازو لگا، ایک پلڑے پر اس کے نام اعمال، اس کی نیکیاں، اور ایک پلڑے پر اس کی صرف ایک آنکھ نکال کر رکھی ہے، بلکہ فرمایا اس آنکھ کے اندر جو نور ہے، جو روشنی ہے، اس نور کو نکال کر رکھا جائے گا۔ جب تولا جائے گا نا تو وہ نور والا پلڑا بھاری ہو جائے، آنکھ والا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمایا لے جاؤ اسے جہنم میں داخل کر دو، لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ وہ کہے گا مولا میں اپنی عبادت کے بلبوتے میں نہیں، تیرے فضل سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت کے بلبوتے میں نہیں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کل سے عبادت کرنا چھوڑ دو، اللہ کا فضل حاصل ہی اسے ہوگا جو اس کے فضل کا متلاشی ہوگا۔
جو اس کے فضل کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، جو اس کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کرے گا، جو اس کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کرے گا، جو نمازوں کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، ہے نا؟ جب اس کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کرو گے، یاد کرو گے، وہی آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے یہاں بچے کو ہمارے یہاں بچوں کو بس دو چار باتیں بتاؤ. ہمارے یہاں بچوں کو سردی ہے، بچہ بولتا آئس کریم کھاؤں گا میں، ماں بولتی بیٹا نہیں امی آئس کریم کھاؤں گا، نہیں امی کھاؤں گا، نہیں، ایک تماچا مار دیتے ہیں. پھر بچہ امی دو نا، اب رحم آ جا رہا ہے، لے بیٹا جا کھا لے. حالانکہ ماں کو معلوم ہے آئس کریم کھائے گا بیمار پڑ جائے گا، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، سردی ہے، مگر کیونکہ بچہ بار بار ضد کر رہا ہے، اصرار پہ اصرار کر رہا ہے، اس کی محبت، ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے. جان تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، لے بیٹا آئس کریم کھا لے. اسی طریقے سے رب کی بارگاہ میں آپ بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں، مانگے مولا عطا کر دے، مولا عطا کر دے، مولا عطا کر دے. اس کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ آپ کو عطا فرما دے، ہے نا؟ اس لیے مانگتے رہا کہ اس کی بارگاہ میں آتے رہا کیجیے. میں اور باتیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن دو چار باتیں اور عرض کرتا چلوں. میں تو سوچا تھا کہ بھائی آج بولنے کا موڈ ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں، ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے مجھے، لیکن دو چار باتیں ہمارے ماں بہنوں کے تعلق سے سن لیں. میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ بہت باتیں چل رہی ہیں ہمارے یہاں. یار کیا بتاؤں میں، اللہ معاف کرے. فرمایا گیا نا کہ بچوں کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے نا؟ وہ ہمارا مدرسہ ہی خراب ہو گیا، مدرسے کی پڑھائی برابر نہیں. کیا حضرت؟ ہاں عجیب معاملہ ہے. دینی محفل میں بیٹھنے کے باوجود باتیں آپ کی چلا رہی ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ ارے آپ یہاں بیٹھے اللہ اللہ کیجئے، سنیے، کچھ حاصل کیجئے. ہاں اب میں صرف یہیں کی بات ہے، ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں، ہر جگہ یہ حال ہے. آپ جہاں چلے جائیں ہر جگہ وہی حال ہے. ان کو اپنی پڑی رہتی ہے، بس نماز سے کوئی مطلب نہیں، دین سے کوئی مطلب نہیں. سیریل آئے تو کھانا چھوڑ دیں گے بس. ہاں سیریل کی ایسی دیوانی ہے. ہمارے نوجوان دوست سب ہمارے ہم کہتے رہتے ہیں حضرت ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. پتہ نہیں سیریل میں وہ رو رہی تو یہ بھی رونا شروع کر دیتی ہے. کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہائی، کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہائی، مگر کوئی ایکٹر یا ایکٹرنی رو رہی ہے تو ان کے آنسو جا رہے ہیں. وہ ایسی کر رہی پتہ نہیں بیچاری. ارے بیچاری تمہارا کیا حال ہو، وہ تو سوچو ذرا قبر میں کیا حال ہونے والا ہے. سرکار فرماتے ہیں جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے. اور کیسے کسی کے بال پکڑ کے لٹکا دیے گئے ہیں، کسی کو پستانوں کے بل لٹکا دیے گئے ہیں، کسی کے ہونٹ کو نکال کر کے اس کے سینے میں کیلا ٹھوک دیا گیا ہے. یہ حال عورتوں کا جہنم میں ہے. مگر ہم کو تو ہے نہیں نا، ہم کو کیا پڑی ہے، جب ہوگا دیکھا جائے گا، ہے نا؟ کیا دیکھو گے میری ماں بہنوں، کیا دیکھیں گے آپ؟ جب روح تب سے ان صحیح سے پرواز کرے گی، آپ تڑپو گی، تب کہو گی جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب تمہیں نہلائیں گے، غسال تمہیں نہلائیں گے، ہلنے کی سکت بھی نہ ہوگی، تب کہو گی جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب تمہیں لے جا کر کے منو مٹی کے اندر دفن کر دیں گے اور واپس آئیں گے، تب کہو گی جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج تو میاں بیوی ایک فلیٹ میں رہے اور میاں کام کرنے جائے تو بیوی کہتی ہے میرا دل اکتاتا ہے، مجھے ٹی وی آ کر کے دو، کوئی ہونا میرے ساتھ بات کرنے کے. تنہائی کیسے گزارو؟ آج چند لمحے کی تنہائی تمہیں برداشت نہیں ہوتی، قبر میں اکیلے رہنا ہے. اس تنہائی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ سیریل کے بارے میں بہت سوچ آتی ہے ہم، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے ہم کو. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، شوہر کی خدمت کا ہمیں پتہ نہیں، ساس سسر کی خدمت کا ہمیں پتہ نہیں، دنیا سے ہمیں جو ہے دین سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اور ہم بس اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں. سنیں آج کوئی بات ہو تو ارے باپ رے باپ اس کی بات اس کو، ہاں ایسا اس نے ایسا کری، اس نے ایسا کری. کبھی صحابہ اور صحابیات کی زندگی کا کبھی مطالعہ معائنہ نہیں کیا، اس کے بعد کبھی گفتگو نہیں کی. حضرت رابعہ بصریہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی. وہ بھی تو عورت تھی نا. رات بہانے بنتے ہیں ہمارے، کام کر کے تھک جاتی میں، پاؤں میں گڑگوں میں میرے درد شروع ہو جاتا تو تھوڑا آرام کرنے کے لیے ٹی وی لگا دیتی. وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ کام نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ اللہ مفتی 4 ملت جن کا لقب ہے، وہ عائشہ صدیقہ جن سے
मदीने के बड़े बड़े सहाबा, अजिल्ला सहाबा मसला फतवा पूछने आते थे। वो भी तो औरत थी ना, हाँ वो भी तो औरत है ना। है आज हमारी माँ और बहनों को पहला पारा कि पढ़ना कैसे है, तजवीद कहते किसे है, कुरान की आयत पढ़ना कैसे है, नमाज कैसे पढ़नी है, नमाज में फराइज कितने हैं, नमाज में मुस्तहबात कितने हैं, नमाज में वाजिबात कितने हैं, वजू के तरीके क्या है, आज हमें पता नहीं। मगर हज़रत आयशा से मसला पूछने उमर आते थे, अली आते थे, उस्मान आते थे हज़रत आयशा से मसला पूछने के लिए। राबिया बसरिया एक रात में फराइज को छोड़ करके नवाफिल 1000 रकत पढ़ा करती थी। 1000 रकत नफल नमाज हर रात पढ़ती थी। उनके पांव में दर्द नहीं होता था। आज दीनी मस्जिद में बैठ के गप्पे लड़ा रहे, अजीब मामला था। हज़रत फातिमा ज़हरा सारा काम करती। आज तो हमारे पास मिक्सर लाके देंगे तो मसला पीसेगा, ये वाला हमसे नहीं होता। नहीं, हाँ ये वाला नहीं होता, वो घुमाने वाला होना है। नहीं, हाथों में दर्द पड़ जाएंगे ना हमारे, है ना भाई, हाथों में दर्द पड़ जाएंगे हमारे। मगर रहते फातिमा कुएं से रस्सी के जरिए से पानी भरती और मुश्किलें में पानी डाल करके जब पीठ पर लाद कर लाती तो सीने पर निशान पड़ जाते थे। मगर सारी रात अल्लाह की याद में सर्वसुजूद रखती थी। वो औरत नहीं थी। ये हीरो हीरोइन तुम्हारे लिए जब तुम्हारे लिए मॉडल है, इनके नक्शे कदम पर तुम चलोगी और अपने असलाफ के, अपने सहाबा की बीवियों के, सरकार की बीवियों के, उनकी जिंदगी को तुमने बालाए ताक रख दिया है। और फिर बात नहीं मां मैं ऐसा नहीं करती, मैं तो बहुत दिन के काम करती, हमेशा घर में रहती, पर्दा से रहती, कहीं जाती नहीं, हमेशा टीवी लगा के रहती। मेरे दोस्त बातें बहुत करनी है, लेकिन क्या करो वक्त नहीं है। कहते हैं शायर ने कि तूफान नूह लाने से चश्म क्या फायदा, 2 बूंद ही काफी है अगर असर करे। आज हमारे दिल जो है ना, हमारे दिल ये काले हो चुके, काले। सरकार ने फरमाया इंसान जब गुनाह करता है उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ जाता है, उसके दिल पर एक काला धब्बा पड़ जाता है। अब वो फिर गुनाह करता है, फिर धब्बा पड़ता है, फिर गुनाह करता है, फिर धब्बा पड़ता है। गुनाह करते 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 पूरा दिल काला हो जाता है। अब उसे अच्छे और बुरे की तमीज नहीं होती। और हमारा हाल भी यही है, दिल हमारा काला हो गया है। दुनिया वाले रखते इतना प्यारा बोलते हैं, हम हमारे लबो लहजे को देख के दुनिया ने अरे बहुत अच्छे हैं माशाअल्लाह, बहुत इखलाक, कैरेक्टर, बातें, अंदाज बहुत प्यारा है, मगर दिल काला है। अरे जो उस मालिक हकीकी का वफादार नहीं हो सका या नहीं हो सकी, वो तुम्हारा क्या वफादार होगा, तुम्हारा क्या वफादार होगी। सोचने वाली बात है ना। वो खुदा जो जिंदगी जैसी अजीम नेमत से नवाजा है, उसकी बारगाह में सर्वसुद होने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमारा टाइम हम कहीं और स्पेंड करते हैं, कहीं और टाइम हम लगाते हैं, है ना। ये बातें जहां हमारी मां और बहनों के लिए है, वहां आपके लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घर की औरतों को समझाएं, उन्हें बताएं, दीन के राह पर चलाएं। अभी टाइम कहां है इस मौजूद बोलने का। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी है। लोग सोचते हैं ना हम तो बोलते खाली होए तक। आप सुने सरकार फरमाते हैं सुभान अल्लाह, जो शौहर अपनी बीवी को नमाज की ताकीद न करे, तलकीन न करे, उसे बेपर्दगी से न रोके, फरमाया वो दय्यूस है। तो कौन है? खाना अगर रोटी गर्म नहीं मिली, क्या कर रही थी? रोटी पकाने का सलीका नहीं है, मगर नमाज नहीं पढ़े तो डांटना नहीं है ना। चलेगा ना, पाँव में दर्द है, थोड़ा आराम कर लो, है ना। सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? इसके ताल्लुक से नहीं कहा जाता कि नहीं नमाज पढ़, नमाज पढ़ो, अगर नमाज न पढ़ोगे तो तलाक दूंगा, जा तेरे बाप के घर जा। इतनी बोलने की हमारी जसारत नहीं है। नहीं, इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे। हाँ, हमारे मामू आए तो बैठने नहीं दिए, तुझे तमीज नहीं है? हमारे मामू थे, वो आए बैठने देती, पानी पिलाती, ठंडा पिलाती। था नहीं घर में कुछ पानी के लिए ठंडा ठंडा। अरे मेरा पैसा आता, तेरा पैसा आता, क्या खिलाता मैं हूं, कमाता मैं हूं, मेरा पैसा है ना। ये बहुत बोलेंगे, लेकिन नमाज उसके नहीं बोलेंगे।
بے پردگی سے باہر بیٹھی ہے، مگر نہیں بولے گے کہ تم اندر گھر میں بیٹھو، بے پردہ مت رہو۔ عورتوں کے بال اگر دکھے نا تو نماز نہیں ہوتی۔ بال بال بال، ارے بال دکھنا تو دور کی بات یار، فرمایا گیا کہ اگر سفید دوپٹہ پہنی ہے اور بال اوپر سے دوپٹے کے اوپر سے چھلک رہے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہاں کوئی فرق نہیں کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا گہ رہا، کوئی نتھرو خیرا کوئی بھی آئے، ہم بیٹھے آرام دیکھنا ہے، دیکھ لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری ہے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کریں۔ اگر ہر انسان اپنے اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کرے پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے، لیکن ہم تو دوسروں کی عورتوں کے بارے میں بول رہے ہیں نا، اس کی عورت بہت بے خراب ہے، بہت خراب ہے اس کی عورت، اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ آپ کی عورت کیا ہے، ہماری کیا ہے؟ اور عورتیں بھی، ارے باپ رے باپ، شوہر بولے تو کیا جی تم کچھ بھی بولتے رہتے، خالی ہمیں جا کر چکتے رہتے خالی، تم باہر رہتے تم کو کیا پتا ہے، سننے کا نام نہیں لیتے۔ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ آپ حاکم ہیں، آپ افسر ہیں، وہ محکوم ہیں۔ حاکم کا کام ہے کہ اپنے محکوموں کو کام بتائے، اسے آرڈر دے، اور محکوم کا کام ہے کہ اپنے حاکم کے آرڈر کو فالو کرے۔ اگر فالو نہیں کرے گی، سرکار فرماتے اگر کسی عورت سے اس کے شوہر ناراض ہو، اس کی عبادتیں قبول ہی نہیں رکھی بات۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم کوئی مطلب نہیں شوہروں کی بات کریں۔ شوہر کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھتی نماز میں، نماز نہیں پڑھو گی، نہیں پڑھیں گے۔ سنیں، سرکار فرماتے ہیں جب کوئی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 سانپ داخل فرما دیتا ہے۔ ایک نماز، کتنی نمازیں؟ ذرا زور سے بولے نا بھائی، ایک نماز، میری ماں بہنیں آپ بھی سنیں، عورتیں سوچتی ہیں نماز صرف مردوں پر فرض ہے، ہم پر فرض ہی نہیں ہے نا؟ بند کر دو، بند کر دو۔ ایک وقت کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے پر کتنی سانپ کے بلا، کتنے سانپ کے بلا میں بھائی؟ 99 سانپ۔ اور آپ جانتے ہیں ایک سانپ کی طاقت کتنی ہے؟ ایک سانپ کی طاقت کتنی ہے؟ فرمایا گیا ایک سانپ اگر کسی پہاڑ پر ڈنک مار دے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اگر وہ سانپ زمین پر پھنکار دے، ہوا چھوڑ دے منہ سے، پھنکار دے تو اس کی منہ کی گرمی سے جتنے بھی حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، سب کے سب مر جائیں۔ ایسے ایک سانپ کی طاقت ہے ایک نماز کو چھوڑنے پر، ایسے 99 سانپ اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں داخل فرمائے گا۔ کیوں نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں ہم؟ کیوں؟ آج نوجوانوں کو دیکھیں، جم جاتے ہیں وہ چیسٹ بنانے کے لیے، ڈمبل پہ ڈمبل پسینے آ رہے ہیں، مگر مارنا ہے، بس کر دے، آرام کر لے بھائی، نہیں حضرت سینہ کل سے چوڑا ہوگا، مارے جا رہے، اتنا پسینہ بہا رہے ہیں، اور نماز سے تھوڑی دیر کھڑے ہو جائے نوجوان، حضرت کیا کروں آج پاؤں بہت درد ہو رہا ہے میرا، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ کے آ گیا واپس میں۔ غلط بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں میں؟ جم کیونکہ دنیا والوں کو بتانا جو میری باڈی مسل دیکھو میرے، ہے نا بھائی، دنیا والوں کو بتانا جو ہے یہ جسم سقیم ہے اور روح جو ہے لطیف ہے، لطیف۔ یہ جسم جو ہے نا مٹی میں مل جائے گا، لیکن روح سبحان اللہ، جیسی روح ہوگی ویسے ہی درجات ملیں گے، سبحان اللہ۔ ٹائم بہت ہو گیا، جاندھی رہا، 12:30 بج گئے۔ انشاءاللہ اس موضوع پھر کبھی گفتگو کروں گا، ایک پروگرام رکھیے مکمل، اسی کو بہت لمبی گفتگو ہے وہ، کہ 5 منٹ کی ہے وہ، بہت بڑی گفتگو ہے، انشاءاللہ پھر کبھی۔ وہ تو میں بول دیا حقوق کے تعلق سے کہ بھائی جتنا جیسا حقوق مرد کا عورت پر ہے ویسی حقوق عورت کے مرد پر ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کی فرمانبردار رہے، شوہر حکم دے تو باپ کے یہاں جائے،
شوہر حکم نہ دے تو نہ جائے، شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے، بلکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر آدمی یا عورت اپنے زبان اور اپنی شرمگاہ اس دو چیز کی اگر مجھے ذمہ داری دے دے، یعنی ذمہ داری مراد یہ ہے کہ دو چیز زبان اور شرمگاہ، ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اس دو چیز کی حفاظت کرے، عورت کو اپنے شوہر اور شوہر کے گھر کی حفاظت، اپنی آبرو کی حفاظت، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ شوہر کے گھر کی حفاظت یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ شوہر باہر کمانے جائے، عورت اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ہر طریقے سے خیال رکھے، جو خود کھائے وہ اپنی بیوی کو کھلائے، جو اپنے لیے جو ہے اچھا پسند کرے، پہننے کے کپڑے وغیرہ اچھا کپڑا اپنی بیوی کے لیے پسند کرے، اور عورت فرما بردار اور تابع رہے اپنے شوہر کے۔ ماں باپ بے شک بہت اونچا مقام ہے ان کا، لیکن عورت کے لیے پہلے شوہر ہے۔ شوہر اجازت دے تو اپنے ماں باپ کے گھر پہ جائے۔ حضرات بہت ساری باتیں کرنی گئی تھی، وقت کافی ہو چکا، میں کہا پتہ نہیں میلاد کب شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہو گئی ہو، خدا قدر جبر اپنے حبیب کو سے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات باتیں بہت ساری ہو گئی، دل پہ نہ لے، میں اتنا ضرور کہوں گا ان سب چیزوں کو فالو ضرور کریں۔